اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں مضمون زمزم جو کہ اسمارٹ سلیبس کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے مضمون کی قسم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مضمون تاریخی اور مذہبی بھی ہے، تاریخ سے اس کا تعلق ہے اور مسلمانوں کے مذہب کا اہم حصہ ہے۔ یہ دونوں قسموں پر پورا اترتا ہے، اس لیے میں نے تاریخی اور مذہبی دونوں کا یہاں پر ذکر کر دیا۔ اب آتے ہیں مضمون کے باقاعدہ شروع کرنے کی طرف کہ زمزم کے سب سے پہلے ہم نے لغوی معنی لکھے، لغوی کے بعد ہم نے اصطلاحی معنی دیکھے کہ اصطلاح سے کیا مراد ہے۔ اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو لغوی اور اصطلاحی کا فرق بھی ضرور بتاؤں گی۔ اس کے بعد یہاں پر اس مضمون کا جو پس منظر ہے وہ ذکر کیا گیا کہ یہ شروع کیسے ہوا۔ اس کے بعد ایک متعلقہ یہاں پر ایک قطع درج کیا گیا۔ اب آتے ہیں اپنے مضمون کے صفحہ نمبر 2 کی طرف۔ صفحہ نمبر 2 میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کا ذکر کیا گیا کہ کیسے یہ 3 لوگوں کا قافلہ اس بیابو گیا وادی میں پہنچا اور وہ صابر شاکر خاتون اللہ کی رضا میں راضی ہو کر اپنے مجازی خدا کی بات مانی اور پوچھا کہ کیا ہمارا یہاں آنا اور رہنا اللہ کے حکم کی تکمیل میں ہے۔ چونکہ یہ خاص الفاظ تھے، واوین میں یہاں پر درج کیے گئے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم کے جواب سے مطمئن ہو گئی اور پھر اس کے بعد ان واقعات کا ذکر آتا ہے کہ کیسے اس صحرا میں پانی کی کمی سے، بلکہ پانی تو تھا ہی نہیں، کیسے صابر شاکر خاتون نے، اس ماں نے اپنے بچے کے لیے کوشش کی، محنت کی، کاوش کی۔ شروع میں ہم ان کی کوششوں کا ذکر کریں گے۔ یہاں پر ایک قطع ہے جو کہ بہت اچھی اس کی وضاحت کر رہا ہے وادی عرب کے بارے میں۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے ابراہیم علیہ السلام آیا تھا۔ کس قدر خوبصورت اور کس قدر موقع کی مناسبت سے ہے۔ اس کے بعد اس دعا کا ذکر کیا گیا جو حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس کے ساتھ آگے آگے جیسے جیسے حالات و واقعات بڑھتے چلے گئے تو ان کی کوششوں کا ذکر کیا گیا کہ صفا مروہ پہاڑیوں پر انہوں نے 6 چکر لگائے۔ یہ صفحہ نمبر 3 کا مکمل ویو ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے کی طرف جاتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 4 ہے۔ صفحہ نمبر میں ابو الاثر حفیظ جالندری نے اپنے شاہ نامہ اسلام میں حضرت حاجرہ کی اس کوشش کو، سعی کو ان الفاظ میں لکھا۔ تو اس کو یہی لفظ جو سعی ہے کہ ابھی بھی حجاج کرام زائرین جب وہاں پر جاتے ہیں تو صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ تو اس سعی کو ابو الاثر حفیظ جالندری نے کیسے اپنے الفاظ میں بیان کیا؟ صفا مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑیں، بلند و پست پر فکر نایاب میں دوڑیں، کبھی اس سمت جاتی تھیں، کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا فوراً لوٹ آتی تھیں۔ کیونکہ سمت دونوں درست الفاظ ہیں۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے کہ 2 مصروں میں الفاظ زیادہ تھے، وہاں میں نے ورڈ گیپ کم ڈالا، اور تیسرے چوتھے میں الفاظ کم تھے، میں نے اسے پھیلا کر لکھ دیا۔ اس طریقے سے سیکوینس جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہمیشہ خیال رکھیں آپ بھی کوئی بھی قطع رباعی شعر لکھتے ہوئے مصروں کا خیال رکھیں کہ ان کا شروع اور ختم ایک ہی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے ان کی صحیح کا کوشش کی ذکر کیا گیا کہ جب وہ دوڑ رہی تھیں تو جب وہ 7ویں پھیرے پر آئیں تو 7ویں پھیرے پر دیکھا کہ وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور ابھی بھی جب حجاج کرام جاتے ہیں تو صفا مروہ کی جب سعی کرتے ہیں تو 7 چکر لگاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ نے جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کیونکہ انہیں یقین تھا، وہ یقین کی دولت سے مالا مال تھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو وہ یقیناً ہماری مدد بھی کرے گا اور ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اس صفحے میں حضرت حاجرہ نے جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اس کا ذکر کیا گیا، اور ایسے ہی حالات و واقعات اس کے بتاتے گئے کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھیں اور بے بس محسوس کر رہی تھیں، لیکن یقین کی طاقت نے انہیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 5 کی طرف۔ صفحہ نمبر 5 میں چونکہ مضمون کا نام زمزم ہے، اور یہاں سے جب حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ زمزم پانی ٹھہر جا، اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر کے لکھ دیا، اور یہاں بھی زمزم سے ریلیٹڈ جتنے الفاظ تھے ابھی اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسی لیے اسے ہائی لائٹ کیا گیا۔ اور یہاں حضرت حاجرہ کی
کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، وہ جسے چاہے آزمائش میں ڈالے، اس کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے کہ وہ جس بھٹی میں جلنے کے لیے چاہے جسے ڈالے، جسے جس شکل میں چاہے اسی میں اس کو وہ ڈھالے۔ کسی فرعون کے گھر میں کوئی موسیٰ بھی ہو پالے، وہ چاہے جس سے اپنی کبریائی خود ہی منوا لے۔ اور اس کے بعد اس چشمے کا ذکر کیا گیا کہ جو چشمہ ہے اس کے وہاں پر دریافت ہونے کے بعد، نکلنے کے بعد اس کی کیا اہمیت عرب کے لوگوں کے لیے تھی۔ اس کے بعد اس صفحے میں صفحہ نمبر 6 پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اس کا ذکر کیا گیا، ان کے لیے دعا ہی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں ایک بہت اچھا شعر تھا جو مجھے ملا اور میں نے یہاں پر کوٹ کر دیا کہ جہاں ہم خشت خم رکھ دیں، خشت کہا جاتا ہے اینٹ کو، کہ جہاں ہم خشت خم رکھ دیں بنائے کعبہ پڑتی ہے، بنایا کہا جاتا ہے بنیاد کو، کہ کعبے کی بنیاد پڑ جاتی ہے، جہاں ساغر پٹکتے چشمہ زمزم ابلتا ہے۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت شعر ہے، اور اس پر بہت پورا اتر رہا تھا جو میں نے یہاں پر کوٹ کیا۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 7 کی طرف۔ صفحہ نمبر 7 میں حضرت حاجرہ کو خراج عقیدت پیش کیا کہ جن پہاڑیوں پر دوڑی تھیں ان کی تکلیف اور صبر پر عملی داد دیتے ہوئے ہر حاجی اور ہر زائر وہاں ان کی تقلید کرتا ہے۔ کسے جرت کوئی انکار کی تلوار میں آئے، سر تسلیم میں غم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ پھر بتایا گیا پانی کی خصوصیات اور خواص کا یہاں پر ذکر کرنا شروع کیا گیا کہ یہ جو پانی ہے مسلمانوں کے نزدیک اس کی کیا اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اس پانی کے لیے کیا دعا فرمائی اور اس کی کیا اہمیت تھی ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں ہم اپنے صفحہ نمبر 8 کی طرف۔ صفحہ نمبر 8 پہ اس چشمے کا ذکر کیا گیا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے اور اس کا وہ کہاں واقع ہے، مکہ معظمہ کی مسجد الحرام میں وہ کہاں پر واقع ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے آنے کے بعد جس دور میں بھی حکومتیں بدلتی رہیں، ہر حکومت نے اس مقصد کے لیے خاص خدمت سر انجام دی، تو قریش نے اس کے لیے تو باقاعدہ ایک شعبہ قائم کر دیا جسے السقایا کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فتاویٰ عالمگیری اور طبقات ابن سعد کے مطابق جو ان کے پوائنٹس تھے کہ پانی کو کس طریقے سے پانی پینے کے آداب وغیرہ کا ذکر کیا گیا، ان کو میں نے پوائنٹس کی شکل میں دے دیا تاکہ ایک تو بیٹا پوائنٹس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ یاد کرنا آسان ہوتا ہے، دوسرے اس سے مضمون کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے مضمون کے صفحہ نمبر 9 کی طرف۔ چونکہ یہاں پر پانی کا ذکر کیا گیا ہے تو یہاں پر کہ اس کے شفائی کمالات اور اس کے عجیب و غریب اثرات ساری دنیا کے لیے حیرت کا باعث ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ اس کے پانی میں ہے کیا بات، کیا خصوصیت ہے، کون سے اجزاء ہیں جو کہ تسلی اور بیماری سے شفا دینے والے ہیں۔ لفظ شفا ہوتا ہے، شفا نہیں ہوتا، کیونکہ شفا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے آرام دے، اور شفا کا مطلب ہوتا ہے قبر کا گڑھا۔ ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں اپنا تلفظ بہتر کر دینا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کے کیمیاوی عناصر کا ذکر کیا گیا کہ زمزم میں کون کون سے کیمیاوی عناصر ہیں، وہ میں نے ایک گراف کی شکل میں دے دیے، اور اس قسم کی جو ہمارے مضمون میں ایڈیشن ہوتی ہے وہ چیک کر کے دل پر ہمارا بہت اچھا اثر ڈالتی ہے، اور وہ ہمارے مضمون سے، ہماری تحریر سے خوش ہو کر ہمیں بہت زیادہ نمبر دے دیتا ہے۔ یہ جی اس پیج کا مکمل ویو ہے۔ اب آتے ہیں اپنے مضمون کے آخری صفحے کی طرف جو کہ یہاں پر فوائد، چونکہ وہ پوائنٹس تھے، پیراگراف تھا تو مجھے بہتر لگا کہ چلے میں اس کو پوائنٹس کی شکل میں لکھتی ہوں، اس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ آخر میں بھی پھر ایک شعر مینشن کیا گیا، اس کے بعد جی حاصل کلام لکھا کہ اس کرۂ ارض پر سب سے مفید، بہترین اور عمدہ پانی زمزم کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا مضمون مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھے طریقے سے تیاری کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔